کے مشہور سائنسداں ڈاکٹر ابوالفاخر زین العابدین ابوالکلام بھی مسلمان تھے. انہوں نے تعلیم پر دھیان دیا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ صرف مدرسے کی تعلیم حاصل کریں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ مدرسے کی تعلیم ضرور حاصل کریں. اگر ہم مدرسے کی تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو صرف عصری تعلیم سے نہ تو ہمارا دنیا سدھر سکتا ہے اور نہ آخرت، کیونکہ اللہ نے جو ہماری کامیابی کا راز رکھا ہے وہ صرف اور صرف دین میں رکھا ہے. اور دین جب تک ہم سیکھیں گے نہیں، جب تک ہم صحیح زندگی نہیں گزار پائیں گے. ویسے ہم اپنے آپ میں چاہے کتنوں ہی کامیاب سمجھ لیں کہ بھئی ہم کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی زندگی نہ گزارے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے اصحابی کالنجوم بیئیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ چاند اور ستاروں کے مانند ہے، تم ان میں سے کسی ایک کی اتباع کر لو فلاح تک پہنچ جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت وہ جماعت تھی جنہوں نے دنیا کو یہ دکھایا کہ دنیا کے اندر بھی لوگوں کے دلوں پر حکومت کیسے کی جاتی ہے، ملک کو کیسے چلایا جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی حکومت کسی دوسرے شخص نے نہیں کی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھیے کہ جب وہ ایمان سے پہلے کے حالات پر تھے، جب وہ ایمان نہیں لائے تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو وہی لوگ چرواہے کہلائے جاتے تھے. وہی لوگ یوں کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ بدھو ہوا کرتے تھے. انہیں اونٹ بھی چرانا نہیں آتا تھا. یوں کہتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یوں ہے کہ ان کے والد صاحب کہتے تھے عمر تو زندگی کیسے گزارے گا، تو اونٹ بھی نہیں چرا سکتا. اور جب ایمان لے کر کے آئے تو آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت کری.